الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے ایمان اور عقیدے کی باتیں، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ہدایتیں ابھی آپ نے حضور سیف رضا مناظر اہل سنت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی مدظ اللہ العالی سے آپ نے سماعت کی۔ ساری زندگی حضرت یہی پیغام دیتے رہے کہ ادھر ادھر مت تکو، دوسروں کو زیادہ مت دیکھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے تمہیں ایک بڑا نسخہ دے دیا ہے کہ اپنی پوری توجہ آقا علیہ السلام کی طرف رکھو اور اپنے بال بچوں کو یہ بتا دو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ساری زندگی مناظر اہل سنت نے یہی پیغام دیا، پورے ہندوستان میں جا جا کر، گاؤں میں، دیہات میں، چھوٹے مجمع میں، بڑے مجمع میں، اب ساری زندگی یہی کہتے رہے۔ اسلام بہت بڑا مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایمان ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی ہر محفل میں ساری باتیں نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی ایک چھوٹا سا ٹاپک لیتا ہے، اس پہ وہ اپنی توا آزمائی کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے قوم کو خطاب کر کے اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ساری زندگی عشق رسول کی تعلیم دیتے رہے، اگرچہ ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کتنا علم تھا، وہ علم کے سمندر تھے، لیکن ان کی پوری تعلیمات کا نچوڑ یہی تھا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ یعنی دین ایمان عقیدے کی باتیں آپ نے کی، ورنہ علم اتنا تھا کہ گھڑی دیکھ کر، آسمان کے سورج کو دیکھ کر گھڑی کی سوئیاں ملا لیا کرتے تھے کہ کتنا منٹ کتنا سیکنڈ ہو رہا ہے، اور دوسرے کی گھڑی سے ملاتے تھے تو 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ کوئی ہندوستان کا کوئی دوسرا محقق اور سائنٹسٹ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے ڈاکٹر بیمار کو دیکھنے کے بعد اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے سامنے 2 4 10 ٹیسٹ نہ ہو جائے، اور پھر ٹیسٹ بھی سارے ڈاکٹر ٹھیک سے دیکھ کر کے اچھی دوائی نہیں دے پاتے ہیں۔ ورنہ صاحب جو ڈاکٹر لکھنؤ میں علاج نہیں کر پائے وہ دلی میں علاج اس کا ہو گیا، جو دلی کے ایمز کے ڈاکٹر جس مرض کی تشخیص نہیں کر پائے اس مرض کا علاج امریکہ میں ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ڈاکٹر کے اوپر میں ڈاکٹر ہے، اور سب کی تحقیق پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، اکثر ناقص ہوتی ہے۔ یہ تو آج کے سائنسدانوں کا حال ہے، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدایوں میں نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز میں لمبی قرات ہونی چاہیے۔ ہم لوگ چونکہ آرام پسند ہیں، اس لیے ہمارا امام فجر میں بھی انا آتینا کل کوثر پڑھتا ہے، جبکہ فجر میں اور ظہر میں لمبی قرات ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت چونکہ عاشق رسول تھے، سنتوں کے عامل تھے، اس لیے نماز کی صورتوں کے پڑھانے میں بھی سنتوں پہ عمل کرتے تھے۔ نماز فجر میں آپ نے لمبی صورت پڑھ دی،
सलाम फेरने के बाद देखा सारे मुक्तदी परेशान थे कि कहीं सूरज उग तो नहीं गया है। सारे लोग पूरब की तरफ झांक झांक के देखने लगे। आला हजरत ने सबकी परेशानी को देखते हुए कहा कि आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। अल्लाह समद, 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट की बात तो समझ में आती है, ये 48 सेकंड वाली बात समझ में नहीं आ रही। मगर आप ये जान लें कि आला हजरत फाजिल बरेलवी आलात के मोहताज नहीं थे। इतना गहरा इल्म नुजूम का आपके पास था, एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का, कि आप सूरज की चाल को देखकर घड़ी की सुइयां मिला लेते थे। ये कोई करामत नहीं थी आला हजरत की, करामत से कह दिया कि 3 मिनट 48 सेकंड बाकी। करामत नहीं है, ये आला हजरत का इल्म था, ये आला हजरत की तहकीक थी। उस तहकीक की वजह से आपने ऐसा कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इतना बड़ा मुहक्किक, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा साइंटिस्ट, सारे उलूम व फनून पर उनको दस्तरस हासिल थी, मगर उसके बावजूद आपने हमेशा मुसलमानों को यही पैगाम दिया कि चाहे तुम 1000 एकड़ जमीन खरीद लो, चाहे तुम एक शहर में 50 बंगले बना लो, चाहे तुम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाओ, ये सारी चीजें दुनिया की चीजें हैं। मरने के बाद जो चीज काम आएगी वो ईमान की दौलत है। इसलिए कामयाबी महल बनाने में नहीं है, कामयाबी जमीन की खरीदारी में नहीं है, कामयाबी इंजीनियर डॉक्टर बनने में नहीं है, बल्कि वही कामयाब है जो अपना ईमान बचा के दुनिया से चला गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि मेन टॉपिक पे फोकस किया था, यही वजह है कि आज हिंदुस्तान बर्रे सगीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो आपके फॉलोवर्स हैं, जितनी ईमान की पुख्तगी और मजबूती आला हजरत के मानने वालों में पाई जाती है, उतनी मजबूती किसी और दूसरे फिरकों में नहीं पाई जाती है। चूंकि यही मसलक हक है, मसलक अहले सुन्नत व जमात, और इसी मसलक अहले सुन्नत व जमात के तर्जमान है आला हजरत फाजिल बरेलवी। तो आला हजरत का नाम लेने वाला वो यही कहना चाहता है, हुजूर सैफ रजा यही कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप नमाज छोड़ दें, रोजा छोड़ दें, हज छोड़ दें, ज़कात छोड़ दें, इंजीनियर डॉक्टर बनना छोड़ दें, प्रोफेसर बनना छोड़ दें, स्कूल पढ़ना छोड़ दें। नहीं नहीं, वो सारी चीजें करें जो दुनिया में जीने के लिए किया जा सकता है। आप पढ़ें लिखें, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, सब बने। आप घर बनाएं, मकान खरीदें, जमीन खरीदें, आप शहर में घर बनाएं, सब कुछ करें, मगर ईमान लूटा के नहीं बल्कि ईमान बचा के करें। हदीस में आया है, मिन शर्रिन नास मंजिलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरी। हुजूर फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी वह होगा मर्तबा के एतबार से जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। सबसे बुरा आदमी वह होगा जो अपने बाल बच्चों की मोहब्बत में अपना ईमान लुटा दे, जो दूसरों का मुंह देख के, भीड़ भाड़ देख करके अपना ईमान बर्बाद कर दे, जो झूठी गवाही देकर दूसरों को बचाने के चक्कर में अपने आप को जहन्नमी बना दे, जो अपने बाल बच्चों को घर मकान जमीन देने के चक्कर में अपना ईमान लूटा दे। ऐसा नहीं कि बाल बच्चों को नहीं पाला जाए, बाल बच्चों को पाला जाए मगर अपना ईमान बचा के, शादी ब्याह किया जाए मगर अपना ईमान बचा के, क्योंकि ईमान के लुटेरे इस कदर चारों तरफ हैं, आगे पीछे दाएं बाएं अपने रिश्तेदार और साहब गैर बाहर के लोग। कोई दौलत लेके आता है, कोई साहब फिल्मी लग्जरियस लाइफ लेके आता है, कोई दुनियावी डिग्रियां लेके आता है, कोई साहब दुश्मनों की ताकत, उसके दबदबे को दिखा के आता है। चारों तरफ से दुश्मन है, सब के सब ईमान के लूटने पे आमादा हैं। ऐसे में आला हजरत कहते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी
छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सैफ रज़ा ही कहते हैं कि आला हजरत ने कहा ये दुनिया क्या है, कातिल, डाइन, शौहर कुश, शहद दिखाए, जहर पिलाए। ये दुनिया शहद दिखाती है लेकिन जहर पिलाती है। ये दुनिया कातिल है, डाइन है, शौहर को कत्ल करने वाली है। इन तमाम खतरों के बीच में जो ईमान बचा के चला गया, कद अफलहा मन असलमा, वही कामयाब और बामुराद हो गया। अगर दुनिया में मैंने सोने का घर बना भी लिया तो कितने दिन तक उस घर में रहूंगा? अगर मैंने 1000 एकड़ जमीन खरीद ली तो कितने दिन तक उस जमीन से फायदा उठाऊंगा? अगर मैंने 5000 करोड़ रुपए की मैंने कार खरीद ली, कितने दिन तक उस कार पे चलूंगा? 70 साल, 80 साल, 90 साल। 70, 80, 90 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक, एक सेकंड के बराबर है। हुजूर फरमाते हैं वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इसबाहु हाज़िही फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर ने कहा अल्लाह की कसम, हुजूर को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार सच्चे, सरकार की सारी बात सच्ची। सरकार सच्चे ही नहीं बल्कि सच्चों के सरदार है मुस्तफा। हुजूर ने कहा कि अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि कयामत कायम होने वाली है, हमने तस्लीम कर लिया। हुजूर ने कहा कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, हमने ब्लाइंडली मान लिया। हुजूर की जबान अरबी, हुजूर ने कहा यह अल्लाह का कलाम है, हमने मान लिया। और उसी जबान से निकली मुस्तफा की हदीस, हुजूर ने कहा यह मेरी हदीस है, मैंने मान लिया। जरा गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। एक हदीस सोच बदलने के लिए काफी है। इस हदीस पाक को गिरा बांध के रख लीजिए। आका करीम फरमाते हैं अल्लाह की कसम। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत थी? जब हुजूर कह देते कि ठीक, हुजूर ने जो कुछ कहा हमने मान लिया। हुजूर सारी बातें सच्ची हैं। चूंकि बात हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वह बात बहुत अहम है आज की तारीख में, और हमेशा वो अहम थी। आज हजार हम चीखें चिल्लाएं, ये गुस्ताखे रसूल हैं, नजदी, वहाबी, राफिजी गुस्ताखे सहाबा हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पक्के दुनियादार इस्लाम से खारिज हैं। मगर मेरी चीख, मेरी पुकार को 100 में 99 आदमी नहीं सुनते हैं। एक लड़का इंजीनियर मिला, 10 लाख महीना कमाने वाला है, फौरन अपनी बेटी को उसको दे दिया। कहा कि नहीं नहीं, ये सब मौलाना मौलवी का झगड़ा है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। लड़का खाता पीता है, मेरी बेटी आराम से रहेगी, कलमा तो पढ़ता है। अब वह मौलाना जो 20 साल पढ़े लिखे, कुरान पाक को समझा जाना, अब ये जाहिल उनको कहते हैं कि वो कलमा तो पढ़ता है, वो मेरी तरह नमाज तो पढ़ता है, आप ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। बस एक झटके में ईमान लूटा। अब सारी जिंदगी वो औरत जिना करती रहेगी, क्योंकि निकाह नहीं हुआ। जब निकाह नहीं होगा तो जिना ए खालिस, जब जिना ए खालिस तो उससे पैदा होने वाले बच्चे वलदुल हराम, वलदुल ज़िना। अब आप बताइए कि ये दुनिया किस कदर हमें तबाह करने पे तुली हुई है। होना यह चाहिए था कि एक आशिक़े रसूल, चाहे मजदूर क्यों ना हो, उसको अपनी बेटी दे देते। दुनिया अगर मिलती नहीं मिलती, कम से कम ईमान और दीन तो सलामत रहता। लेकिन दुनिया के चंद सिक्कों की वजह से हमने अपनी बेटी की आखिरत बर्बाद कर दी। हमने समाज में एक गलत मैसेज दिया, क्योंकि जब समाज में शरीफ लोग रहते हैं तो इंसान की कदर होती है। लेकिन जब वलदुल ज़िना की तादाद समाज में बढ़ जाएगी तो बूढ़ों का एहतराम खत्म, मस्जिद का एहतराम खत्म, आलिमों का एहतराम खत्म, माँ बाप का एहतराम खत्म। आज जो माँ बाप का एहतराम गया, आलिमों की इज्जत गई, मस्जिदों की इज्जत गई। मस्जिद के दरवाजे पे कोई एक गैर मुस्लिम डीजे बजाए तो हम काटने मारने पे तुल जाते हैं।
لیکن مسلمان خود شادی بیاہ کے نام پہ ایک ہفتے تک وہ ڈی جے باجا سب بجاتا رہے. اب کوئی کافر رہے تب نہ اس کو قتل کرے. یہ تو مسلمان کلمہ پڑھنے والا میرے محلے کا, یہ خود مسجد کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہے. اب اس سے کون سی جنگ کریں گے؟ وہ تو کوئی کافر تو ہے نہیں, مسلمان کہلانے والا آدمی ہے. تو اب آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کے بے ادبوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے, کہیں نہ کہیں ولد الزنا ولد الحرام کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایک تو دین ایمان عقیدے کا ویلیو لوگ نہیں دیتے ہیں, اور دوسری بات کہ لوگ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, جو من میں آیا بک دیا. اگر کوئی سنی سے العقیدہ مسلمان ہے, یہ اگر کہہ دیا کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو اسلام سے خارج. نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر. اگر وہ صاحب نکاح ہے تو نکاح سے اس کی عورت نکل گئی, مگر کوئی احساس نہیں ہے. جاہلوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو لوگ کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے وہ کیوں بھوکا پیاسا رہے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ روزی کی فرضیت کا انکار کر رہا, جبکہ گھر میں 1000 کنٹل چاول ہو, چاہے وہ خربوں میں کھیلتا ہو, مگر اس کو روزہ رکھنا ہے اللہ کے کہنے سے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا اس کو رہنا ہی رہنا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. مگر اگر کوئی کہہ دے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس مال نہیں ہے, میرے پاس تو بہت مال ہے میں کیوں رکھوں, قانون شرع کی روشنی میں وہ شخص کافر ہے. اگرچہ وہ 1000 بولے کہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں, میں بریلی شریف والا ہوں, میں سیف رضا کا مرید ہوں, میں غریب نواز والا ہوں, میں بغداد والا ہوں, میں مالیدہ پہ فاتحہ دلانے والا ہوں, میں صاحب امام حسین کی بریانی کھانے والا ہوں, غریب نواز کا کھچڑا کھانے والا ہوں. وہ 1000 کچھ بولے, مگر اگر روزے کی فرضیت کا انکار کیا, کچھ نہیں دیکھا جائے گا, فتویٰ اس پر لگے گا کہ یہ کافر ہے. جب روزے کی فرضیت کا منکر سماج میں بے شمار لوگ ملیں گے جو اس طرح کی باتیں زبان سے کہہ دیتے ہیں, مگر ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرا ایمان لوٹا, میرا نکاح ختم ہوا. اسی لیے سیف رضا آج 50-60 سال سے چلا رہے ہیں, اگر نماز روزے میں تھوڑی سی کمی ہے, تمہاری اچھے اعمال نہیں ہیں, اگر ایمان سلامت ہے تو چلو بخشش کی امید ہے. اگر تم مر گیا تو تیرا بچہ 3 بار قل اللہ احد پڑھ کے تجھ کو ثواب پہنچائے گا, تو 1 ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا. اگر تیرے لیے مسجد کا امام ایصال ثواب کرے گا تو تجھ کو فائدہ ملے گا, یہاں تک کہ تیرے لیے جو بھی صدقہ تو خیرات کیا جائے اس کا اجر تجھ کو ملے گا. لیکن اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو زمین بھر گولڈ اگر اس کے لیے خیرات کیا جائے, لا یقبل, قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی نے کہ 1 کروڑ ختم قرآن اگر کسی کافر کے لیے کر دیا جائے تو 1 آیت کا فائدہ اس کو نہیں ملے گا, چونکہ مرنے کے بعد اسی کو زندہ لوگوں کی نیکی کا ثواب ملے گا جو حالت ایمان میں مر گیا. یہ بتائیں کتنا امپورٹنٹ وشے ہے یہ, لیکن لوگ دھیان نہیں دے رہے. لڑکا انجینئر ہے, پھٹ سے بیٹی دے دیا. لڑکا ڈاکٹر ہے, فوراً بیٹی دے دیا. صاحب لڑکی خوبصورت ہے, مال والی ہے, چاہے نجدی وہابی کے گھرانے کی, وہ فوراً اس بیٹی کو لے لیا. اب وہ ایک لڑکی آئی اور پورے خاندان کے لوگوں کو نجدی بنا گئی. یہ تو بولا تھا کہ ہم رشتہ داری کر کے اب پورے خاندان والوں کو ہم سنی بنا دیں گے, مگر اس کو کیا معلوم کہ تمہارے پاس اتنی محنتیں نہیں ہیں جتنی محنتیں اس کے پاس ہیں. تمہارے پاس اتنی چال بازیاں نہیں ہیں جتنی چال بازیاں ان کے پاس موجود ہیں. تم تو سست ہو, کاہل ہو, اپنا ایمان بچاتے رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہو. چاہے تیرے چچا, تیرے بھتیجا, تیرے رشتہ دار, تیرے مرید, تیری مسجد کے نمازی, وہ چاہے جہاں جائیں تجھ کو کوئی فکر نہیں ہے. مگر ان نجدیوں کو ایک جنون ہے کہ میں اس وہابیت کی راہ پہ اپنے باپ کو لاؤں, بھائی کو لاؤں, داماد کو لاؤں, بیٹی کو لاؤں, نمازی کو لاؤں, محلے کے لوگوں کو لاؤں. یہاں تک کہ پٹنہ بہار کی راجدھانی میں جو یونیورسٹی کا بہت بڑا پروفیسر تھا, اس کا ایک نام تھا, بہت بڑا شاعر تھا, کلیم عاجز, بہت بڑا شاعر, اردو ادب کی دنیا میں ایک نام ہے اس کا. لوگ ان کا نام سن کے, جیسے اقبال, غالب, ذوق, انشا, یہ سارے لوگ ہیں, اسی طرح سے کلیم عاجز کا ایک نام تھا.
بہار کی راجدھانی پٹنہ میں وہ فجر کی نماز کے لیے ایک ادنا غریب مزدور آدمی کے گھر پہ صبح سویرے جاتے تھے اور ان کو دستک دیتے تھے. وہ اٹھتا تھا, دیکھتا تھا کہ کلیم عاجز میرے دروازے پر ہے اور کہتا تھا کہ آپ سر یہاں آئے. کہا بس فجر کا ٹائم ہو گیا ہے, چلو نماز پڑھتے ہیں. یہ بندہ جھٹ پٹ اٹھا, بس فوراً دوڑا مسجد. اب وہ 50 آدمی سے کہتا کلیم عاجز میرے دروازے پہ آئے تھے, کلیم عاجز میرے گھر پہ آئے تھے. یہ سنی فیملی میں پیدا ہونے والا اتنے بڑے آدمی کو دروازے پہ دیکھ کر اسی رنگ میں رنگ گیا. یہ جنون ہمارے اندر نہیں ہے, یہ جنون اس کے اندر ہے. ظاہر سی بات ہے بدعقیدگی پھیلانے کا جو جنون شیطان کو ہے, اور شیطان سب کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم ان کو اپنی طرف لے آئیں گے, نہیں لا پاؤ گے تم. وہ تم کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا. بے شمار مثالیں ہیں کہ پورا خاندان بگڑ گیا. اور پھر جو سخت سنی تھا پہلے, صرف رشتہ داری وہابیاں کرنے کی وجہ سے سارے لوگ برباد ہو گئے, عالموں کے گستاخ ہو گئے. وہ اب جو حق بات بولنے والا تھا اس کو برا سمجھنے لگے. تو اب یہی دنیا ہے جس نے تباہ کیا. اسی دنیا کی دولت نے, اس دنیا کی ڈگریوں نے, اس دنیا کے مال نے. اب حضور نے کیا کہا تھا 1500 سال پہلے, ذرا اس کو غور سے سنیے. سارے مسلمانوں کو اپنے گھر میں کم سے کم 2 4 5 حدیث کو دیوار میں لکھ کے رکھنا چاہیے, تاکہ اٹھتے بیٹھتے اس حدیث پر نظر پڑے اور پھر اس کے دماغ میں وہ بات گھومتی رہے اور تمام فتنوں اور تمام خطرات سے وہ شخص بچتا رہے. جتنے دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مشن میں مضبوط رہنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے اقوال اپنی دیوار, اپنے ٹیبل پہ لکھ کے رکھتے ہیں اور پھر اسی کو روزانہ دیکھتے ہیں اور اس سے اسپرٹ لیتے ہیں, موٹیویٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ کام کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ, ہم لوگوں کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے. سال میں ایک بار تقریر سن لیا, جمعہ آیا, جب بیان ختم ہوا اس کے بعد آ گئے, نماز پڑھے چلے گئے. یہ واعظ ہے, نصیحت ہے اہل حق کی, جس سے مرا ہوا دل زندہ ہوتا ہے, جس سے آدمی کی سوچ میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. جو اس میں گرد چھا جائے وہ گرد صاف ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو مولانا 3 دن کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیں ان کا دل مرنے لگتا ہے, اور جو بیچارہ کبھی پڑھا نہیں اور کبھی پڑھتا نہیں ہے اس کے دل کے مرنے کا عالم کیا ہوگا. یہی مرنے کا عالم ہوگا کہ ہم بریلوی ہیں, مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں اور بیٹی کو دیوبندی کو دے دیا. ایک ڈاکٹر تھا جس سے جو میرے پاس آتا جاتا تھا, وہ بندہ صرف ایک چھوٹی سی زمین کی وجہ سے, مفتی اعظم ہند کا مرید تھا, وہ صرف ایک چھوٹی سی زمین کی وجہ سے دیوبندی مولوی سے جا کے مل گیا. صرف ایک چھوٹی سی زمین کی وجہ سے میرے پاس وہ 1-2 سال تک ایک ساتھ رہا, کھاتا رہا, پیتا رہا. مفتی اعظم ہند کے مرید کی وجہ سے میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا, لیکن ایک چھوٹا سا جھٹکا زمین کا اسے راستے سے ہٹا دیا. اسی موقع کی بات ہے کہ جب وہ ان وہابیوں سے مل کر کے ہمارے سنی مدرسے کے خلاف مہم چھیڑا تھا, میں نے مدرسے کا ایک بورڈ لگایا تھا جس بورڈ پہ گنبد رضا اور گنبد خواجہ کی تصویر, گنبد خضرا کی تصویر تھی. اس تصویر کو اس نجدی نے اپنے پاؤں سے اس کو روند دیا, توڑ دیا تصویر کو. دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے کے اندر جس پاؤں سے اس نے اس بورڈ کو توڑا تھا, اس لوہے کی ایک کیل اس کے پاؤں میں چبھ گئی تھی. 3 مہینے کے اندر اس کیل چبھنے کی جگہ میں کینسر ہوا, آنن فانن. 3 مہینے میں وہ جوان آدمی مر گئے. یہ میرا اپنا دیکھا ہوا, میرا اپنا تجربہ, وہ میرے مدرسے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا جس نے گنبد رضا گنبد خضرا کو پاؤں سے روند دیا تھا. 3 مہینے کے اندر آنن فانن اسی پاؤں میں کینسر ہوا اور اس جوان آدمی کو مرنا پڑا. تو اس لیے بہت اچھے لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا. اس لیے یہ کہنا کہ نہیں میرا نہیں ہوگا, میرا نہیں ہوگا, میرا نہیں ہوگا, نہیں, اس کے لیے فکر کرنی پڑے گی. اس کے لیے غلط صحبتوں سے بچنا ہوگا, غلط خطابات سے بچنے ہوں گے, غلط کتابوں کے مطالعے سے بچنا ہوگا.
ایمان کو فریش رکھنے کے لیے جو نیک لوگ متقی پرہیزگار عالم ہیں ان کی صحبتوں میں ایک بار نہیں بار بار آنا ہوگا. جب تک آپ ایمان کی حالت میں مر نہیں جائیں اس وقت تک آپ کے ایمان کے لوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے. اس لیے جس دن ایمان بچا کے چلے گئے اس آپ سے بڑا دھنوان خوش نصیب کوئی نہیں ہے. اب ذرا سنیے غور سے حضور کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دنیا کی مثال آخرت کے سامنے مرنے کے بعد جو دنیا آتی ہے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے فل ینظر بما ترجا پھر وہ انگلی نکال کے دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں لگا ہے. یہ بتائیے کہ سمندر میں آپ انگلی ڈالیں گے نہ انگلی نکال کے دیکھیں کتنا 2 4 5 قطرے پانی. حضور فرماتے ہیں یہی مثال دنیا کی اور آخرت کی. آخرت مثل اپار سمندر کے ہے, یہ دنیا چند قطرہ پانی. ابھی دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اسی چند قطرے پانی کے لیے پاگل ہے. نماز پڑھے نہ پڑھے مگر مال چاہیے, ایمان عقیدہ رہے نہ رہے مگر دولت چاہیے. اس لیے کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت, اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ سب کچھ بچانے میں کامیاب ہو گئے. حضور نے ایک دوسری حدیث میں قسم کھا کے کہا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. اس حدیث پاک کو بھی اپنے گھر کی دیوار میں لکھ کے رکھنا چاہیے. آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے زیادہ ذلیل ہے اللہ کے نزدیک. واقعہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ حضور کے ساتھ چل رہا تھا. کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک عیب دار کنکٹی بکری مری ہوئی پڑی ہے. آپ نے اخذ باذنہ ثم قال, حضور نے اس کے کان کو پکڑا پھر کہا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم, تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو 1 درہم کے بدلے میں لینا چاہتا ہے. صحابہ کرام نے کہا لا نحب انہ لنا بشیء, حضور ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے بدلے میں ملے. اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو بھی کوئی نہیں لیتا چونکہ وہ عیبدار بکری تھی. فکیف وہو میت, کیسے چجائے کہ اب وہ مر چکی ہے کون اس کو لے گا. حضور کو تو ایک مثال دینا تھا. آقا فرماتے ہیں واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. حضور کہتے ہیں خدا کی قسم جس طرح یہ بکری تیری نگاہ میں ذلیل اور حقیر ہے اس سے زیادہ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہے. اس حدیث پاک کو 50 بار پڑھیے. ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, بیرسٹر, زمیندار, لینڈ لارڈ, یعنی نماز چھوڑ کے روزہ چھوڑ کے ایمان لٹا کے صرف دنیاوی پڑھائی. مدرسے میں کون پڑھے گا؟ غریبوں مسکینوں کے 2 4 بچے پڑھیں گے. اور اسکول کالج میں کون پڑھے گا؟ زمینداروں, نوابوں, کاؤنٹ, کنگ, سب کے بچے پڑھیں گے. چاہے وہ انجینئر ڈاکٹر بننے کے بعد ان کو قرآن پاک کی ایک آیت اس کو نہ آتی ہو, سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آتا ہو, چاہے اس کو سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ سجدے میں لگانا نہ آتا ہو, وہ بیرسٹر ہے, انجینئر ہے, سائنٹسٹ ہے. یہ دنیا سب کو پاگل کر دیا ہے اور سارے لوگ اسی دنیا کے پیچھے پاگل ہیں. بڑے بڑے پیر صاحب, بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب کے بیٹے علی گڑھ میں پڑھنے کی وجہ سے نجدی وہابی ہو گئے. ان کو کوئی ملال نہیں ہے کہ میرا بیٹا نجدی ہو گیا, میرے بیٹے کا ایمان لوٹ گیا. وہ فخر ہے کہ میرا بیٹا سائنٹسٹ بن گیا, میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا. اس لیے حضور نے قسم کھا کے کہا, یا 3 حدیث جس میں حضور نے قسم کھایا واللہ اللہ کی قسم یہ دنیا اسی طرح ذلیل ہے اللہ کے نزدیک جس طرح تمہارے نزدیک یہ مری ہوئی عیبدار بکری ذلیل ہے. یہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے, بہت معتبر حدیث ہے. یہ بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, نسائی شریف, ابو داؤد شریف, ابن ماجہ, یہ صحاح 6 کی حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور یہ حدیث مستند اور صحیح ہے. اور حضور نے یہ فرمایا. اور ایک تیسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. یہ تینوں حدیث میں حضور نے قسم کھا کے کہا. ایک
حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے. آقا علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ظننت انکم سمعتم ان ابا عبیدہ، میں گمان کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کے آئے ہیں. واقعہ یہ تھا کہ بحرین پہ جب اسلامی حکومت قائم، جب وہاں علا ابن حضرمی کو وہاں کا گورنمنٹ، وہاں کا حاکم بنایا مصطفیٰ نے، تو پھر ابو عبیدہ وہاں گئے 80,000 درہم چاندی کا سکہ جزیہ ٹیکس کے اصول کر کے وہاں سے وہ لائے. مدینے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو جو لوگ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے وہ سارے کے سارے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. اب حضور نے سلام پھیرا تو دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے. آپ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کے آئے ہیں. لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، ہم لوگوں نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کے آئے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں اب شروع، تمہیں بشارت ہو، تم خوش ہو جاؤ کہ دنیا ملے گی، جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، جو تم چاہ رہے ہو وہ ملے گا. لیکن آگے حضور فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں واللہ مل فقر اخشا علیکم، اللہ کی قسم تیرے غریب ہونے کا مجھ کو ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، یہ مجھ کو ڈر نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں کہ مال کے دروازے کھل جائیں گے. قد بسطت علیکم، تمہارے اوپر آنے والے وقت میں مال کے دروازے کھل جائیں گے. کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ مال کے دروازے کھل گئے تھے، تم بھی اتنے مالدار ہو جاؤ گے کہ مال چاروں طرف سے تیرے پاس آنے لگیں گے. لیکن فتنافسوہا کما تنافسوہا، حضور فرماتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل یعنی پہلے کے لوگ مال کی وجہ سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، مال کی وجہ سے آپس میں دشمنی کرنے لگے. حضور فرماتے ہیں اسی طرح تمہاری رغبت مال کی طرف بڑھ جائے گی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مال حاصل کرنے میں سبقت کرنے لگو گے. وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، مصطفیٰ کہتے ہیں یہ دنیا تمہیں اسی طرح برباد کر ڈالے گی جیسے ان لوگوں کو برباد کر ڈالا، اسی طرح تم کو برباد کر ڈالے گی جس طرح ان لوگوں کو برباد کر ڈالا. بنی اسرائیل مال و دولت کی وجہ سے برباد ہوئے، جس پر اللہ نے بے پناہ انعامات کیے تھے. نبی کی قاتل ہو گئی وہ قوم صرف عورت کی چاہت کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے. حضور فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، ہر امت کے لیے ایک آزمائش فتنہ ہے، میری امت کے لیے آزمائش مال ہے. مال کی وجہ سے لوگ نماز چھوڑ دیں گے، مال کی وجہ سے لوگ تقریریں سننا چھوڑ دیں گے، مال کی وجہ سے لوگ مدرسہ میں پڑھنا چھوڑ دیں گے، مال کی وجہ سے طرح طرح کی تعویلات کر کے دنیاوی کرسچنوں کی درسگاہوں کو آباد کریں گے. لیکن جس کے نزدیک آخرت پیاری ہے، جس کے نزدیک ایمان پیارا ہے، یہی بولے گا میں چپراسی رہ کے سوکھی روٹی کھا کے 70 سال گزار لوں گا مگر ایمان بچا کے دنیا سے چلا جاؤں گا. یہی پیغام تو اعلیٰ حضرت نے دیا کہ بول میں کسی کرکٹر کو نہیں جانتا ہوں، میں کسی ریڈر کو نہیں جانتا ہوں، میں کسی امریکہ کے ادھوگ پتی کو نہیں جانتا ہوں، بس میں مصطفیٰ کو جانتا ہوں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گمراہوں بدعقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایران پہ حملے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا دل ہل جاتا ہے، بہت سارے لوگ سافٹ اور نرم ہو جاتے ہیں اسی کو دیکھ کر کہ وہ بندہ کم سے کم سارے مسلمانوں کی طرف سے لڑ تو رہا ہے، امریکہ کے عیسائی
اسرائیل کے یہودیوں کو نیچا دکھا رہا ہے، مگر کام ان کا اچھا ہے، مگر عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ آج کا کام اچھا ہے کہ دنیا بھر کے 200 کروڑ مسلمانوں کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے ان کے اس کام کو دیکھ کر۔ کیوں کہ وہ امریکہ کے عیسائی اسرائیل کے یہودیوں کو پیس رہا ہے، اس مہاشکتی کا غرور توڑ رہا ہے۔ کام اچھا ہے مگر عقیدہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کام اچھا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس مذہب کو سارے مذاہب پہ غالب کر دے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کبھی کبھی ان لوگوں سے لے لے گا جس کا اس دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجال ما هم منہم۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ان لوگوں سے لے لے گا جس کا اس دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کام اچھا ہے آج کا، لیکن عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس نے حضور کی جانشینی کا حق ادا کیا، اس صدیق اکبر کو کافر کہنے والے یہی رافضی ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا جرم عظیم ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں یورپ امریکہ کا پڑھا لکھا دانشور کہتا ہے if any second عمر would in the world، اگر دوسرا عمر دنیا میں اور ہو گیا ہوتا تو ساری دنیا میں اسلامی گورنمنٹ قائم ہو جاتا۔ اللہ الصمد، اس عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رافضی اسے کافر کہتا ہے، معاذ اللہ ہزار بار۔ اس لیے احسان اعلی حضرت فاضل بریلوی کا اگر رضا کی فکر میرے سامنے نہیں ہوتی، ان کا فتویٰ میرے سامنے نہیں ہوتا، تو ہم ان کے اس کام کو دیکھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے اور کہتے یہ مولانا لوگوں کا جھگڑا بیکار ہے، وہ سب سے بڑا اسلام کا زبردست کیڈر اور خادم ہے۔ مگر رضا نے 100 سال پہلے کہا تھا یہ گستاخ صحابہ ہے اور یہ مرتد ہے، بے دین اسلام سے خارج ہے۔ تو رضا سے جو ہٹے گا یا تو رافضی ہو جائے گا، رضا سے جو ہٹے گا یا تو نجدی وہابی خارجی ہو جائے گا، اور جو رضا سے جڑا رہے گا سنی بن کے جنت چلا جائے گا۔ مسلک اعلی حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مرتے دم تک اسی مسلک کی رسی کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سیف رضا کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، مرتے دم تک اسی طرح چیخ چنگھاڑ کر مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑوں کو تباہی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رضا سوڑا، رضا سوڑا، رضا سوڑا۔